السلام علیکم ناظرین. توصیف احمد خان پی ٹی وی نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام در حقیقت کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ در حقیقت کہ حقیقت کے اندر بھی کوئی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہم وہ آپ کو تاریخی تناظر میں آپ کے سامنے لائیں گے اور اس میں ہم کچھ کتابیں، کچھ تاریخی واقعات ان پر ڈسکس کریں گے اور ان کو آج کی دنیا کے ساتھ ان کا تعلق بنا کر آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ جو دنیا میں اس وقت بڑے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کے معاملات پر بھی اثر پڑے گا، دنیا کے معاملات پر بھی اثر پڑے گا، دنیا کے جغرافیے بھی چینج ہو سکتے ہیں، دنیا کے دوسری اکانومی کے معاملات بدل سکتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ ہم دوسرے جو پاکستان کے موضوعات ہیں، ہمارے ملک کے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اکانومی ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، گورننس ہے، ریاست ہے، اس پر بات کریں گے کہ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اور کن چیزوں سے لائی جا سکتی ہے، کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. ایک نئے طریقے سے، ایک نئی جہت کے ساتھ ہم نئے طریقے سے بات کریں گے، نئے حل کی طرف جائیں گے اور ان حقائق کو دیکھیں گے جو ابھی تک شاید اور معاملات میں دیکھے نہ جا سکے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا تاکہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو وہ ہم وقت کے ساتھ دور کرتے رہیں. آج کے پروگرام میں ہمارا جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس میں ایک تو ہم کتاب کے بارے میں بات کریں گے. ایک بڑی اہم کتاب ہے جس نے اس دنیا کی تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں اس کتاب کے بعد، اس کتاب کے لکھنے کے بعد وجود میں آئیں اور دنیا کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا. اور اس میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں، جو چیزیں لکھی گئی تھیں، ان کا آج کی دنیا سے، اسپیشلی ہمارے ملک سے بھی اس وقت کے حالات میں کیا تعلق بنتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم پاک افغان ریلیشنز پہ بات کریں گے کہ بھی وہاں پر ہمارے افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا ان کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ چل رہا ہے، ہمارے تعلقات کیسے چل رہے ہیں. اور دہشت گردی کی جو نئی لہر پاکستان میں آئی ہے، جو ایک طرح کا ایک حملہ سا ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے. اس کے لیے میرے ساتھ ایک مہمان اسلام آباد سے ہمارے ساتھ اس افغان امور کے ایکسپرٹ ہیں، اختر عباس چینا صاحب، وہ موجود ہیں. اور تیسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن میں جو 18 سال کی عمر سے لوگ ہمارے ووٹر ہیں، تو ان پر پروپیگنڈا جو مختلف سیاسی جماعتیں کرتی ہوتی ہیں، اس میں پروپیگنڈا میں اور جھوٹ میں کتنا فرق ہونا چاہیے اور کتنا فرق ہے، اور اس میں نئی نسل کو اس پروپیگنڈا سے بچ کر اصل ایشوز کو دیکھتے ہوئے کس طرح انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اختر عباس صاحب، ویلکم ٹو دا شو. یہ بتائیے کہ افغانستان کے معاملے میں ہم نے کسی دور میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بڑا ہم نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ وہاں سے آزادی مل گئی اور نئی گورنمنٹ آ گئی اور وہ شاید ہماری دوست گورنمنٹ ہوگی اور وہ ہمیں دہشت گردی سے نجات ملے گی، جو کہ ہم بہت پہلے اس سے لڑ کے بڑی قربانیاں دے کر ختم کر چکے تھے، تقریباً ختم کر چکے تھے. تو اب وہ نئے سرے سے سر اٹھایا ہے اس دہشت گردی کی لہر نے. کیا آپ اس معاملے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں توصیف صاحب، بنیادی طور پہ جو خارجہ پالیسی کے معاملات ہوتے ہیں وہ ریاستوں کے لانگ ٹرم مفادات کے بنیاد پہ ان کو تعمیر کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے جو مفادات ہیں وہ ہمیشہ کمپرومائز ہوتے رہے، یا خوش فہمیوں کی بنیاد پہ یا غلط فہمیوں کی بنیاد پہ. اب ہمیں خوش فہمیاں ہوتی ہیں کہ فلاں رجیم آ جائے گی کسی ملک میں، تو اس کے ساتھ جس طرح نے کہا کہ جی میں مودی اگر جیت کے آ گیا انڈیا میں الیکشن تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس سے بیٹھ کے بات کریں گے. یا ہمارے بہت سارے جو اسٹریٹجک معاملات پہ نظر رکھنے والے لوگ تھے، ان کا خیال تھا کہ انڈیا کے قونصل خانے 26 ہمیں بتائے جاتے تھے کہ افغانستان میں 26 قونصل خانے ہیں جن کا واحد مقصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے. اور پھر کلبھوشن کا بھی واقعہ ہوا، وہ اس میں حقیقت بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ سمجھا گیا کہ جو ہی اشرف غنی کی حکومت ختم ہوگی اور ایک نئی رجیم وہاں پہ آئے گی، وہ ڈی جورے ہوگی، ڈی فیکٹو ہوگی، لیکن وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گی، ہمارے بارڈرز محفوظ ہو جائیں گے.
تو وہ ایک خوش فہمی تھی یا آپ غلط فہمی کہیں، تو سمجھنے کی ضرورت تو یہ ہے کہ یہ ملکوں کے جو ہے وہ لانگ ٹرم جو میوچل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ ریاستیں اپنے تعلقات قائم کرتی ہیں. کسی ایک حکومت یا رجیم کے آنے سے نہ کوئی جوہری فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی کسی ملک کی بالکل جو جغرافیائی وہ ان کے مسائل یا چیلنجز ہوتے ہیں اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے. تو میری نظر میں یہ بالکل مس پلیس تھیں جو توقعات تھیں. اب اگرچہ انڈیا کے قونصل خانے وہاں پہ موجود نہیں ہیں، دنیا کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اس طرح نہیں ہیں، CIA کی جو ہے فزیکل پریزنس اپنی اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا بارڈر انسٹیبل ہے، اس کے باوجود کراس بارڈر جو ہے وہ انفلٹریشن ہو رہی ہے دہشت گردوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی رجیم سے ہٹ کے یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بنانے کی بات ہے، یہ لانگ ٹرم اپنے صاحب مفادات. میں اگر ایک سوال ایڈ کروں، کیا یہ ہماری سب سے بڑی غلطی شاید یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ جو کالعدم تحریک طالبان ہے جو اب ایک اور پراکسی تحریک جہاد پاکستان بھی لے کے آ گئی ہے، تو ہم ان کو سیپریٹ رکھ کے سوچتے رہے، جبکہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ مل کے وہاں بری لڑ رہے ہیں اور ہمارے اوپر پریشر ادھر سے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں توصیف صاحب، ان کی آئیڈیالوجی تو ہمیشہ سے ایک رہی ہے. اگر تحریک طالبان کے پاس کوئی اپنا جواز تھا افغانستان میں بغاوت کا، تو انہوں نے وہی جواز جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کو دیا. ان کے نزدیک ایک نظام حکومت جو ہے جو ان کی سوچ اور فکر کے مطابق قائم ہونا ہے، وہی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا سنوارنے کا سبب ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کریں. تو وہ جو ہماری جمہوریت ہے اس کو مغربی طرز کی جمہوریت سمجھ کر یا ہمیں مغرب کا اتحادی سمجھ کر، وہ نظریاتی طور پہ تو طالبان ہوں یا تحریک طالبان پاکستان ہو، وہ ہمیں ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں اور ایک جیسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اب ان کو ظاہری بات ہے کہ اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو فارن ہماری ہوسٹائل ایجنسیز جو ہے وہ یوز کرتی ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ اپنا کندھا پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. تو ان کی آئیڈیالوجی جو ایک نظام حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ بالکل ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا سوچتے تھے، اور ان کی اپنی اپنی پریفرنسز تھیں. اب جب تحریک طالبان افغانستان میں اپنے وہ مقاصد کسی حد تک اچیو کر پائی ہے، تو یہ ان کو بوسٹ ملا ہے جو تحریک طالبان پاکستان ہے. ان کو پہلے اشرف غنی کی نسبت زیادہ سیف سینکچریز وہاں پہ ملی ہیں. اب جیسے کہ ہمارے افغانستان میں جو نمائندہ ہیں انہوں نے ایک فگر بھی دیا تھا کہ اتنے ہزار لوگ جو ہیں ٹرینڈ طالبان کے وہ افغانستان کی سرحد کے اس پار پاکستان کی سرحد کے پاس موجود ہیں. تو وہ جو ان کو سینکچریز ملی ہوئی ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اپنے فٹ ہولڈ بنا رہے ہیں. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ فاٹا تو پہلے ہی بڑا ولنریبل ہے. اب پچھلے اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی 100 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا سانحہ ابھی ہوا جس میں ہمارے 23 جوان شہید ہوئے. اختر صاحب، یہ ایک ان کا گرینڈ ایجنڈا ہے افغانستان میں. بظاہر تو نے جس کے لیے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، افغانستان کی انہیں حکومت مل گئی، تو انفیکٹ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک گرینڈ ایجنڈا ہے جس میں انہوں نے ہر جگہ پر اپنے پاؤں پھیلانے ہیں، اور اس ڈیزائن میں ان کے پاکستان بھی آتا ہے، اور پاکستان میں اس کے معاملے میں وہ پریشر بھی ڈالتے ہیں، اور اسی وجہ سے دہشت گردی کی لہر بھی آ رہی ہے. دیکھیں توصیف صاحب، انہوں نے سب سے پہلے ریاست کی ریٹ کمزور کریں گے تو ان کا خوف بیٹھے گا لوگوں کے دلوں میں. تو ریاست کی ریٹ میں انہوں نے سب سے پہلے پولیس سٹیشنز پہ اٹیکس کیے. آئے روز آپ دیکھیں پختونخوا میں خاص طور پہ بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں یا بم دھماکے ہو رہے ہیں، یا پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، یا پولیس کی پارٹیز کو ایمبوش کیا جا رہا ہے، یا IEDs کے ذریعے اٹیک کیا جا رہا ہے. اب وہ دوسرے لیول پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ ملٹری کی انسٹالیشنز جو ہیں، ملٹری کے جو کیمپس ہیں ان کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا ہے. تو وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو جو دفاع کے ذمہ دار ہیں انہی کو ہٹ کر کے تو وہ چیلنج کر رہے ہیں. وہ اپنے ایجنڈے پہ تو وہ ایک جو ان کا ایک گرینڈ ایجنڈا ہے جیسے آپ نے فرمایا، اسی کے اوپر کام تو وہ کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور وہ دیکھیں اس لیے بھی ان کو سوٹ کرتا ہے کہ افغانستان تو ایک وار ٹون کنٹری ہے، وہاں پہ تو ابھی اکانومی کی صورتحال، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی وہ صرف جنگ ہی لڑنی آتی ہے نا، تو وہ اب حکومت چل نہیں رہی تو وہ جنگ والے معاملے میں ہی کہ بھی اب کہیں اور کوئی محاذ جنگ ہم
چھیڑ دیں. تو پاکستان ایک جوہری ریاست ہے، اکوپڈ ریاست ہے، تو ان کا ایک جو کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا خواب ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ جو اللہ تعالیٰ کرے کہ کبھی ان کو کامیابی نہ ہو کہ ایک جوہری ملک پہ قبضہ کر کے تو وہ جو دنیا میں اپنا ایجنڈا دہشت گردانہ ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ان کو پاکستان سے بہتر ان کے لیے وار گراؤنڈ ان کو مل نہیں سکتا. یہ جنگ ظاہر ہے انہیں پھر ہمارے ہمسایہ ممالک سے پھر اس طرح کے کام کرنے سے جو ہمارے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، اچھے خیالات نہیں رکھتے، تو وہاں سے سپورٹ بھی آٹومیٹیکلی مل جائے گی. دیکھیں یہ فارن سپورٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. یہ آپ ان کی ٹریننگز دیکھیں، ان کے پاس جو ایمونیشن وہ یوز کر رہے ہیں یا ان کو یہ جو پلاننگ کر کے دی جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ہوسٹائل ایجنسیز کا کام ہے. لیکن اب یہ ایلیمنٹس ڈائریکٹلی ان میں انہوں نے جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئے. پہلے تو ہمارے لیے یہ ہمارے لوگ یہاں پہ سمجھتے تھے کہ شاید کہ دنیا کے ممالک کی یہاں پہ نیٹو کی پریزنس ہے، امریکہ کی پریزنس ہے، انڈیا کی پریزنس ہے، ان تمام کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ دباؤ میں رکھنے کے لیے وہ وہاں سے دہشت گردی کرواتے ہیں. تو اب تو ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. تو یہ لوگ جو طالبان ہیں، تحریک طالبان پاکستان، یہ ڈائریکٹ ان کے پے رول پہ ہیں، ان کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی جن کی ہم نے 40 لاکھ افغانیوں کو پاکستان میں رہائش دی، ہم نے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے ہر طرح کی میزبانی کی، اپنی تکلیفیں محسوس نہیں کی، ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کی. لیکن کیا جو اب ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں اس سے فرق پڑا ہے؟ اور اس کی بنیاد پر جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس سے ہماری اکانومی پہ بھی ایک مثبت اثر پڑا ہے. تو کیا یہ بہتر ہے کہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے؟ کیونکہ آگے سے جس طرح کا ہم نے جو پہلے ریکویسٹ کی، انہیں بتایا کہ یہ آپ کی سرزمین سے ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے ہاں لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو کوئی تعاون سامنے نہیں آیا. بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ ہم وہ قوم ہے جن سے دباؤ سے کچھ نہیں منوایا جا سکتا. تو تعاون کی تو یہ صورتحال ہے. تو پھر ہمیں میرا خیال ہے اپنی مہمان نوازی کا جو چیپٹر ہے اس کو کلوز کیا ہے، اور وہ بھی ان کا کیا ہے جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے. پھر سمگلنگ روکی ہے، اور ایک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام سے جس طرح ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور جس طرح اس کے ذریعے سمگلنگ ہو رہی تھی، تو اس کے ذریعے جس طرح ہم نے وہ روکا ہے، اور اس سے ہمارا ڈالر کا جو سمگلنگ ڈالر کی ہو رہی تھی اس کو بھی روکا ہے. تو کیا یہ اقدامات جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں افغان گورنمنٹ پہ پریشر بھی ڈالیں گے اور یہ روکنے میں مددگار بھی ثابت ہوں گے اور ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ توصیف صاحب، آپ نے بڑا اچھا سم اپ کیا اس کو اپنے سوال میں. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف اپنے افغانی بھائیوں کو پاکستان میں صرف ان کو ہوسٹ نہیں کیا، ہم نے ان کی جو افغانستان کی غذائی ضروریات ہیں، پاکستان میں گندم کی کمی ہو جاتی ہے ہر سال، ہم نے ان کی ہمیشہ غذائی ضروریات بھی پوری کی. بالکل، گندم، چینی، اور اب تو نیا فینومینا ڈالر سمگلنگ، ہر چیز. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ افغانستان میں کچھ گیا ہے یا نہیں گیا، لیکن وہ اس کا جو سپل اوور ایفیکٹ ہے وہ پاکستان کی انڈسٹری بیٹھ گئی کہ سارا کچھ جو کسٹم چوری کا مال ہے وہ افغانستان کی سرحد کے ذریعے واپس پاکستان میں کنٹینرز کھل کے آ جاتے تھے. اب اس کے علاوہ یہاں پہ پراپرٹیز میں دیکھیں تو تمام افغانیوں کی انویسٹمنٹ تھی، جو ہے وہ لوگوں کے لیے یہاں پہ اب پلاٹ خریدنا تک ناممکن ہو گیا تھا. ریسنٹلی ڈالر کا ریٹ تھا وہ آپ خود دیکھیں گے 350 360 تک چلا گیا، اور یہ پشاور میں جو ہے وہ غیر قانونی فارن ایکسچینج کمپنیز جو تھیں ان کے اوپر سٹا وہاں پہ کھیلا جاتا تھا ڈالرز کا، اور ڈالر سمگل ہو رہا تھا. یہ بہت پاکستان کے لیے ایک بڑا قدم تھا جو ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں انہوں نے لیا. یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ 40 سال کے بعد 45 سال کے بعد اب یہ وقت آ گیا تھا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. دنیا کا کون سا ملک الاؤ کرتا ہے کہ جس کا دل چاہے بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک کے کسی بھی شہر میں جا کے اپنا کاروبار کرے، اپنی پراپرٹیز خریدے، دنیا جہان کی ہر سہولت انجوائے کرے. ہم نے تو صرف ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اگر آپ کے پاس پاکستان میں انٹری کا کوئی لیگل سورس ہے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ کو تمام سہولیات دیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی اب ان کے سہولت کار بہت موجود ہیں
جنہوں نے وہاں پہ آج تک ان سے فائدے اٹھائے، مفادات اٹھائے. تو اب اس کا نتیجہ یہ کہ یہاں پہ اس معاملے کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی. سمپتھائزر سامنے آ گئے ان کے کہ بھی 40 سال کی مہمان نوازی کے بعد بھی سمپتھائزر موجود ہیں. اور پھر میں نے ایک یونیک ایگزامپل دیکھی ہے کہ جی ایک ملک اپنے ہی شہری لینے سے انکاری ہے، یعنی وہ اس بنا پر وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں کہ جی ہم اپنے شہری نہیں لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہم نے صحیح جگہ پر ہاتھ رکھا ہے کہ جس پر انہیں بھی ہیٹ فیل ہو کہ یہ ایسا نہیں اب چل سکتا، ہم اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اب ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. سر دیکھیں، میری نظر میں ہم نے یہ کوئی ہیٹ فیل کرانے کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں. ہمیں صرف قانون کے مطابق اپنے اور ایک انٹرنیشنل نارمز کے مطابق اپنے ملک کی پالیسی سیٹ کرنی ہے. تو اس کے اوپر دیکھیں، دنیا میں کہیں سے بھی کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ. نہ ہم ان سے کوئی سبق ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس پالیسی کے ذریعے. ہم تو صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بطور بھائی، ایک مسلمان بھائی، ایک ہمسایہ بھائی کے جتنا کچھ آپ کے لیے کیا ہم کر چکے. اب آپ کے ملک میں اگر آپ کے بقول بہت امن آ گیا، حالات بہت بہتر ہو گئے، ایک اچھی صاف شفاف حکومت آ گئی، تو آپ اب اپنے ملک میں جائیں اور وہاں پہ اپنی آزاد مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہ جو وہاں کی حکومت ہمیں اب ان کے بدلے میں جو ہے وہ دھمکی امیز بیانات دے رہی ہے، تو ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ دنیا میں ان کا رول تو نہیں ہے، ان کا رول آف تھم تو نہیں ہے کہ وہ چیز درست سمجھیں اس کے مطابق چلیں. اگر کل کو کوئی پاکستان کا لوگ، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ اس وقت افغانستان کا ویزا پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہے. وہ ہمارے تو لیگل لوگوں کو بھی وہاں پہ جانے کے لیے ایک بڑی مصیبت سے گزر کے جانا پڑتا ہے. ان سے ہم پاکستانیوں کو اور اسپیشلی ان سمپتھائزر کو بھی کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مزید اقدامات کیا کرنے ہوں گے، اور کیا دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس میں جو ہم نے اب دوبارہ سے ایک ہمارے ذمہ ایک لڑائی ڈال دی گئی ہے، جبکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ اب کم ہوگی. تو آپ کے خیال میں کہ مزید کون سے اقدامات کی ضرورت ہے کہ پہلے انٹرنیشنل جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، جو لوگ ان کے ساتھ ڈیل میں موجود تھے ان کو بتایا جائے، اور اس کے بعد کوئی اس کا حل نکالا جائے؟ اور اس میں ہمارے ذمے آگے کون سی یہ لڑائی ہمارے اگر گلے پڑ گئی ہے تو آخر ہم نے اس کا حل نکالنا ہے، جبکہ بڑی کامیابی سے ہم نے نکالا بھی ہے اس سے پہلے. تو یہ کسی کی اگر غلط فہمی ہے تو وہ جلدی دور ہو جائے گی. دیکھیں توصیف صاحب، اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ قطر معاہدے میں اگرچہ فیسیلیٹیشن تو ہماری طرف سے ساری تھی، ملا غنی برادر کو جو ہے وہاں پہ قطر میں پہنچانے میں ہمارا رول تھا. اسی ملا غنی برادر نے سارا جو ہے یہ ایگریمنٹ نیگوشیٹ کیا، اور وہ وہاں پہ امریکہ اور ان کے درمیان جو بھی ڈیل ہوئی، جس کی جو ہے وہ مندرجات ان کو بہتر پتہ ہیں، لیکن پاکستان کے مفادات کو اس طرح شاید سیکیور نہیں کیا جا سکا. اب آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں افغان اتھارٹیز کی طرف سے یہ بیان شاید آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو دوحہ معاہدہ تھا اس میں ہم نے یہ گارنٹی امریکہ کو دی تھی کہ ان کی خلاف ہماری سوائل یوز نہیں ہوگی. تو یہ امریکہ کو بھی بطور ایک ذمہ دار انٹرنیشنل پاور کے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اپنے مفادات سیکیور کر رہے تھے اور جو ملک ان کو اس معاملے میں ایک انٹرنیشنل پیس کے لیے مدد فراہم کر رہا تھا کہ یہ ایک خطہ میں امن آئے اور دنیا ایک پرامن دنیا بنے، تو اس کے جو مفادات ہیں جائز، ان کا بھی تحفظ ہونا ضروری تھا. تو اب جو ہے وہ قطر معاہدے میں اگر افغانستان والے یہ میک شور کر رہے ہیں کہ ان کی سوائل جو ہے وہ امریکہ کے خلاف یوز نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے امریکہ کی اور ذمہ دار دنیا کے ممالک کی کہ وہ ان کو فورس کریں کہ کوئی بھی ایسی کارروائی افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے جس میں جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے لوگوں کی زندگیاں، ان کی اکانومی، ان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑے. اور اس کے لیے دیکھیں آج بھی افغانستان کی اکانومی بغیر کسی انٹرنیشنل سپورٹ کے نہیں چل سکتی. آج بھی وہاں پہ ڈالرز جو ہے وہ ان کو اویلیبل ہیں. تو دنیا اگر چاہے، جی ہاں، ماہانہ انہیں ڈالر مل رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے کوئی خاص ایسٹس ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں، اور ان کو ماہانہ ڈالر مل رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے.
پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور جو ڈیفنس لیول پہ ہمارے کوآپریشنز ہیں دنیا کے ساتھ، اور ہمارے آرمی چیف ابھی تازہ امریکہ سے واپس ہو کے آئے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کی وہاں پہ بڑی ہائی لیول میٹنگز ہوئی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ معاملات بھی امریکہ کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ اٹھائے ہوں گے کہ پاکستان کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے جو امریکہ کا ایک انفلوئنس ہے، وہ خطے کے دیگر ممالک کے اوپر وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں، اور یہ یقینی بنائیں کہ پاکستان کو اپنے اچھے اقدامات کا جواب اس طرح نہ دیا جائے کہ وہ پاکستان کی زمین کو بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے رہنا مشکل بنا دے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو ابھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے فیصلہ سازوں نے اور ہماری اس میں ملٹری قیادت کا ایک بڑا رول ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ اب کسی غیر قانونی تارکین وطن کو رہنے نہیں دیا جائے گا، کسی دوسرے ملک کو یہ یا اس کے شہریوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ہماری اکانومی کو ہوسٹیج کریں۔ تو ان دی لانگ رن بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی فیصلہ سازوں سے کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں، اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں، اور یہ ملک کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے کہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے، اور پاکستان فرسٹ والا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کے مفادات کا سوچیں، باقی لوگوں کا، ہمارے اپنے لوگ مرتے ہیں، ہمیں ان سے اتنی ہمدردی نہیں ہوتی جتنا ہمارے لوگوں کو ایک غیر قانونی جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ داخل ہوئے ہیں ان کو واپس اپنے ملک باعزت طریقے سے بھیجنے پر جتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے اتنا ہمیں اپنے ملک کے شہریوں کے مرنے پہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی کو مسلسل جاری رہنا چاہیے جب تک کہ ہم اس کے جو میکسیمم فوائد ہیں وہ حاصل نہ کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ شاید یہ پالیسی چلتی رہے۔ ہم نے سمگلنگ روکی ہے، ہم نے مختلف چیزوں پر اقدامات کیے ہیں، تو ہماری اکانومی بھی بہتر ہونی شروع ہوئی ہے۔ بہت شکریہ اختر صاحب۔ ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین، ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات۔ کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ، جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو اب الیکشن کا دور چل رہا ہے، اور الیکشن میں جو سارا معاملہ آ رہا ہے اس وقت، باقی ہمیشہ کی طرح 2013 میں بھی الیکشن ہوئے، 2018 میں بھی ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے، تو اس دفعہ جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی کیمپین چل رہی ہے اور جس طرح کا فیک پروپیگنڈا اور باقی معاملات ہیں، اور ووٹر کی عمر 21 سال سے 18 سال ہو گئی ہے، تو اس معاملے میں بعض جو گائیڈ لائنز ہیں جس کے ذریعے ووٹر جو ہے وہ منشور کو دیکھ کر فیصلہ کرے کہ اس نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اور کس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا، اور اس فیک پروپیگنڈا کی زد میں ریاست بھی آ رہی ہے، سیاست بھی آ رہی ہے، حکومت بھی آ رہی ہے، تو اس کو جو کاؤنٹر کرنے کے لیے ووٹر کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کر پائے کہ اس الیکشن میں ایک طوفان سا برپا ہے مختلف چیزوں کا؟ دیکھیں توصیف صاحب، یہ تو پوری دنیا میں اب آج کل ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ جب امریکہ میں ٹرمپ جیتا تو اس کے اوپر آوازیں اٹھیں کہ رشیا نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا اسی سوشل میڈیا اور ڈیفرنٹ ٹولز کے ذریعے۔ ابھی دنیا کے مختلف ممالک میں جو بڑے پاورز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے والی جو مقامی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، ان کو مختلف قسم سے اپنی وہ ہیلپ پہنچاتے ہیں۔ تو آج کل کی دنیا میں تو یہ ان ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ جو کنٹریز ہیں ان کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ کسی بھی ملک کے اوپر اپنی پسندیدہ رجیم امپوز کرے، اپنا ایجنڈا امپوز کریں، وہ جس طرح چاہیں تو اس طرح کے وہاں کے لوگ سوچیں۔ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ ہمیں یہاں بھی شاید اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، ایک ہیروئزم، جنگوئزم، وہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ٹک ٹاک کے لیول تک بھی کام چل رہا ہے؟ اب آج کے دور میں
وہی پارٹی سروائیو کر پائے گی جس کے پاس سب سے بڑا سورس فنڈنگ کی صورت میں اویلیبل ہوگا. آج اگر آپ کے پاس آپ کی پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹی وہ امیر پارٹی ہے, اس کے پاس فنڈنگ کا سورس اویلیبل ہے, اور پھر اس کے فارن سمپتھائزرز اویلیبل ہیں, باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے نادان دوست پاکستانی اویلیبل ہے, تو وہ وہاں سے بیٹھ کے کسی بھی ایک جھوٹی خبر پہ, اور اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں تو ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹرینڈز بنائے گئے جو کہ حقیقت کے برخلاف تھے, جو گراؤنڈ ریالٹیز کے برخلاف تھے, لیکن باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس ٹرینڈ کو شروع کرتے ہیں. ہمارے معصوم لوگ ہیں جو ایک تو یہ اس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اس میں ان کو نہیں پتا یہ کتنے باٹس ہیں جو یہ سوشل میڈیا کمپین میں ایک ہی بندہ ایک کمرے میں اگر 100 کمپیوٹر رکھ کے 100 ڈیوائسز رکھ کے چاہے تو وہ ایک پورا وہاں سے بیٹھ کے کمپین رن کر سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس جیسے میں نے عرض کی کہ فنڈنگ اویلیبل ہے آپ کے پاس اور آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لوکلی اور انٹرنیشنلی ہائر کر سکتے ہیں, تو یہ اتنا سیم لیس طریقے سے آپ کے پروپیگنڈے کو وہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں پہنچاتے ہیں کہ آپ کو جو بیچارہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس وجہ سے کس ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہوں. بالکل 18 سال کی عمر کا ووٹر ہے تو وہ اسے اندازہ نہیں ہوتا, اور ایک جوش و جذبہ بھی اس وقت موجود ہوتا ہے, تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میرے دماغ کو کس طرح ہیک کیا جا رہا ہے. یہی بات ہے کہ بھی آخر اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے. کیا ایک نوجوان جو ہماری اس وقت ووٹرز ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے, تو ان کے لیے آپ کیا گائیڈ لائن کریں گے کہ جس طرح کا اٹیک ہے ان پہ, میں انہیں ویسے وکٹم سمجھتا ہوں اس اٹیک کے, تو ان کے لیے کیا آپ گائیڈ لائن دیں گے کہ وہ کس طرح صحیح فیصلہ کر پائیں؟ دیکھیں توصیف صاحب, میری نظر میں یہ جو پڑھی لکھی یوتھ ہے نا 18 سے 21 سال میں, ان سے زیادہ ولنریبل ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے. بلکہ سوری میں کٹ کر رہا ہوں, وہ ایک ضرب المثل ہے کہ سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے تو جھوٹ پورے شہر کا سفر طے کر چکا ہوتا ہے, تو وہ یہاں بھی ہم روز دیکھ رہے ہیں. میں پریزنٹ سیناریو میں کہوں کہ جھوٹ اس وقت تک پورے شہر میں آگ لگا چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح تو بات. میرا چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ایک رورل بیک گراؤنڈ ہے, دیہاتی علاقے سے تعلق ہے, تو میں وہاں پہ جب لوگوں سے ملتا ہوں تو وہاں پہ جو بیچارے ہمارے لوگ جن کو بالکل سوشل میڈیا کے یہ جو ڈائنامکس ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں کوئی ایسی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا, اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی, تو انہوں نے کہا جی ہم نے ٹک ٹاک پہ دیکھی, ہم نے فیس بک پہ دیکھی. تو کوئی بھی بندہ ایک جعلی فیک ویڈیو کریٹ کر کے لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے, اور وہ لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. اب ان کو اس بات کا کاؤنٹر ویریفائی کرنے کا, کاؤنٹر چیک کرنے کا ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے. اس کے لیے ریاست جو ہے وہ اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ریاست میک شور کرے, سائبر لاز ہیں وہ ایک تو اس کے اوپر عمل درآمد کرے. دوسرا یہ جو اویئرنیس کیمپین ہے تاکہ لوگوں کو باقاعدہ اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کو جو بھی ایک انفارمیشن ملے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کس سورس سے آ رہی ہے. اب یہ فارورڈڈ میسیجز ہوتے ہیں, آپ کے بہت پڑھے لکھے لوگ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو فارورڈ کر کے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں از اٹ ٹرو. ہاں جی, یہ بھی ایک واٹس ایپ گروپس میں ایک ٹرینڈ ہے کہ از اٹ ٹرو کی صورتحال میں یہ از اٹ ٹرو تو شاید 10 بندے دیکھیں, لیکن وہ ایکچوئل میسج ہو سکتا ہے 200 بندہ دیکھے اور وہ آگے ان 200 لوگوں کو پھیلا دے. اور میں ذاتی طور پہ روزانہ اپنے بچوں کو, اپنے آس پاس لوگوں کو, بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس فیک نیوز جو آپ تک کسی بھی خاص پارٹی کے زاویے سے پہنچتی ہے, کسی خاص پریشر گروپ کے زاویے سے پہنچتی ہے, تو اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا محنت کر کے ویریفائی کر لیا کریں, سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ہمارے لوگ اس کے لیے نہ ایجوکیٹڈ ہیں, اس کے لیے نہ اویئر ہیں اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس صورتحال میں ابھی ہمارے جیسے ممالک میں یہ جو ہائیبریڈ وارفیئر کا ہم پہلے سنتے تھے کہ جی ہائیبریڈ وارفیئر ہو رہی ہے ہمارے خلاف, ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے, تو وہ نظر آ رہا ہے. اور اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں میری نظر میں الیکشن تک جو ہے بہت کم ٹائم ہے کہ ہم اس کا کوئی سد باب کر پائیں گے. تو ظاہر ہے, لیکن وہ تو ظاہر ہے ٹائم کم ہے,
لیکن یہ کام جو سیاست سے حکومت تک، حکومت سے ریاست تک، یہ تو بہت ساری چیزیں تباہ کر رہا ہے. آپ تو دیکھتے ہی ہوں گے کیا کیا چیز وہاں پر فیک ڈالی جا رہی ہے اور کس کس لیول کی خطرناک چیز وہاں پر شیئر کی جاتی ہے، اور لوگ ظاہر ہے کچھ اس کے وکٹم بنتے بھی ہوں گے. وہ دیکھ لیں نا کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ایک تو ہم اپنے خواہشات کے بھی اسیر ہوتے ہیں. اگر میں کسی خاص پولیٹیکل پارٹی یا گروپ سے ایفیلیٹڈ ہوں، تو اگر اس حوالے سے کوئی بھی بندہ کتنے بھی جھوٹ بول لے، تو وہ مجھے میرے چونکہ نظریات خواہشات سے ملتے ہیں، تو میں اس حوالے سے میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کروں گا اور اس کو آگے بڑھاؤں گا بھی. لیکن کیا خیال ہے کہ بھی یہ جو فیکٹ چیک والا جو ہے معاملہ، اس کو اگر انٹروڈیوس کروایا جائے جنگی بنیادوں پر کہ لوگ فیکٹ چیک کر سکیں، کہ بھی لگا کے فیکٹ چیک اسے دیکھ سکیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس سے کوئی علاج ممکن ہے؟ دیکھ لیں ابھی تک ٹرمپ بھی وہاں بڑا پاپولر جا رہا ہے امریکہ میں. دیکھیں توصیف صاحب، یہ تو آپ جرنلزم میں رہے ہیں، آپ نے پرنٹ سے اپنا کام شروع کیا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہیڈ لائن ہے وہ تو ہر نیوز پیپر ریڈر پڑھتا ہے، لیکن تردید شاید اس کا 0.05% لوگ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم بطور قوم ابھی اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، اتنے اویئر ہیں یا اتنے رسپانسبل ہیں کہ ہم اس طرح کی جو لاکھوں کی تعداد میں فیک اکاؤنٹ سے یا ایک قسم کے انٹرسٹڈ پارٹیز کے اکاؤنٹ سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو ہر بندہ اس کو جو ہے وہ ڈبل چیک کرے. لیکن اختر صاحب، جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو یہ اپنا فرض نبھا سکتا ہے نا، کہ اگر کوئی فیک نیوز چل رہی ہے تو وہ ایک فیکٹ چیک کے ذریعے لوگوں کو یہ اطلاع فراہم کر سکتا ہے کہ یہ خبر غلط ہے، یہ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، یہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ مختلف اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہے. تو یہ تمام میڈیا چینلز کا، صرف ریاستی جو ادارے ہیں صرف ان کا نہیں، تمام پرائیویٹ میڈیا چینلز کا بھی، ان کا میرا خیال ہے کہ فرض بنتا ہے کہ بھی وہ ہمیں اس معاملے میں پبلک کو روشناس کرائیں، اور یہ ایک نئی طرز کی صحافت بھی ہے. اب آج کل ایک سیاسی جماعت جو یہ اپنے آپ کو پاکستان میں ہونے والے ایک بڑے سانے 9 مئی سے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیتی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک بڑے نامور اینکر نے ایک ریسرچ کے بنیاد پہ اپنا ایک پروگرام کیا کہ جس میں انہوں نے کہا اس پارٹی کے لوگ اس سے انکار کر رہے تھے کہ یہ ہم نے نہیں اکسایا لوگوں کو ان پہ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کے لیے، جبکہ انہوں نے ان کے پارٹی کے ٹاپ لیڈران اور پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے لیڈر کو مارا جا رہا ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے، ان کو اب یہاں سے وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے، اب ان کے ساتھ یہ ظلم ہونے جا رہا ہے، اب ان کے ساتھ یہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ تو شاید نیشنل میڈیا کے لیے بھی ریئیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آپ نے ایک ریسرچ کر کے پراپر اینالائز کر کے جواب دینا ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں ایک ایفرٹ ہو کے تو وہ سامنے آ جاتی ہے. لیکن وہ جو لوگ اس وقت تک جن کے ذہن اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو چکے، اتنا زیادہ وہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بعد میں سچ کو بائے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. آپ کی تجویز صاحب ہے، لیکن ایک ٹی وی چینل یا ایک جی ہاں، ایک نہیں، یہ سبھی چینلز اپنے ملک کے لیے کہ جو غلط خبر ہے وہ تو کم از کم اس کا تو نگیٹ کریں، اس کی تو تردید کریں، اور بلکہ یہ صحافت بھی ہے انفیکٹ کہ بھی یہ غلط خبر چل رہی ہے. دیکھیں توصیف صاحب، اب تو اتنے ماڈرن ٹولز ہیں نا سر، کہ اب یہ جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک خاص بات جو ہے وہ کون سے علاقے میں پھیلانی ہے، اس کے لیے بھی وہ ایک ٹارگیٹڈ ایریا رکھتے ہیں کہ یہ خبر اس علاقے میں یہ پہنچنی چاہیے اور اس علاقے میں یہ پہنچنی چاہیے. تو ہر اس قسم کی فیک خبر پہ نظر رکھنا یہ مین سٹریم میڈیا کے لیے تو ممکن نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس پہ ایک سائبر فورس بنانی چاہیے، پھر منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نیچے جو اس طرح کی فیک خبروں کے اوپر نظر رکھ کے اس کا فوری طور پہ جو فیکٹ چیک کر کے تو مین سٹریم میڈیا تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو فوری طور پہ اس سے آگاہ کیا جائے. میرا نہیں خیال کہ اتنا ریسورس، ہیومن ریسورس یا فائنانشیل ریسورس ان کے پاس، ہر میڈیا چینل کے پاس اویلیبل ہو کہ وہ ہر وقت ایک ٹیم جو ہے وہ ان فیک نیوز پہ نظر رکھے. تو میری تجویز یہ ہوگی پھر گورنمنٹ ایک سائبر
فورس بنائے جو لوگوں کو اس طرح کے پروپیگنڈا سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت جو سوشل میڈیا ٹولز ہیں ان پہ نظر رکھے، اور جو غلط خبر پھیلائی جائے اس کے حوالے سے فوری طور پہ فیکٹ چیک کر کے کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا، نیشنل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے ذریعے اس کو ایک کاؤنٹر جو ہے وہ نیریٹو فوری طور پہ سامنے لائے، تو اس طرح شاید ممکن ہو سکے، شاید خود ان ٹی وی چینلز کے لیے یہ اپنے طور پہ کرنا درست. ممکن ہو. بہت شکریہ اختر عباس صاحب، آپ نے بہت اچھی تجاویز پیش کی کہ جو اس وقت ہمیں پروپیگنڈا کا ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پر سامنا ہے اس سے کیسے چھٹکارا ممکن ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور حکومت کے کرنے کے کون سے اقدامات ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. ناظرین، ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے ایک مشہور کتاب جس نے 8.5 کروڑ لوگوں کی زندگیاں لے لیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایسی کون سی کتاب لکھی گئی. وہ کتاب ہے مائن کیمپ، جو کہ ہٹلر نے لکھی اور اس میں اپنے نظریات پیش کیے، اور ان نظریات کی بدولت وہ اقتدار میں آ گیا، اور اقتدار کے ذریعے پھر جرمن قوم کو جو تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر پوری دنیا کو جو تباہی کا سامنا کرنا پڑا ان نظریات کی بدولت، وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. اور یہ ایک پاپولسٹ لیڈرشپ کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ قوموں کو کس طرح تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ وہ ایک کلاسک اگزامپل ہے. اور اس کے بعد بھی کئی ایسی مثالیں ہیں، تو ہم کسی کا نام نہیں لیتے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. لیکن یہ مائن کیمپ کے ذریعے کیا نظریات ایسے جو ہیں ہٹلر نے دریافت کیے یا لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس وقت بھی، یہی ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ تھا کہ پروپیگنڈا کے ذریعے انہوں نے کس طرح لوگوں کو اس کام پہ مائل کر لیا. اس میں پہلا اسپیکٹ انہوں نے یہ اپنی نوجوانوں میں یہ کیا کہ ہم برتر قوم ہیں باقی دنیا سے، باقی دنیا کی جو قومیں ہیں وہ ہمیں سرو کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. آریہ قوم جو ہے وہ سب سے برتر نسل ہے، اور یہ جو دنیا کی عمارت قائم ہے اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انفیکٹ آریہ نسل نے قائم کیا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ رنگ کرنے والے، رنگ بھرا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. جو ان کے دوسرے نظریات ہیں اس میں پہلے تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع کے دنوں میں ہٹلر جو ہیں وہ جمہوریت کے جو ہیں وہ حامی تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ برطانیہ کو بڑا آئیڈیل سمجھتے تھے، برطانیہ کی جمہوریت کو. پھر اس کے بعد انہوں نے آسٹریا میں کی جو 1861 سے جو پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی وہاں جانا شروع کیا، اور وہاں پر جو بحث ہوتے دیکھی تو وہ انہوں نے نظریات یہ پیش کیے کہ یہ وہاں کمزور لوگ ہیں اور وہاں چیخ و پکار ہوتی ہے، اور یہ تو ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کا نظریہ یہ تھا کہ جرمن جو جمہوریت ہوگی نا وہ کچھ اور طرز کی ہوگی، اس میں ایک شخص پر ذمہ داری ہوگی، اور وہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو جو ہے معاملے میں کسی پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا، ہر کسی معاملے کا کوئی ایک شخص ہی جواب دہ ہوگا. تو ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ دوسری برطانیہ سے اور باقی دوسرے ملکوں سے مختلف ہوگی. اب ریسرچ کا حال یہ ہے کہ بھی ان کے ہمسایہ ملک فرانس میں بھی جمہوریت حالانکہ کامیابی سے چل رہی تھی اور وہ بہتر فیصلے ہو رہے تھے. آسٹریا میں کیونکہ بادشاہت تھی اور نیچے انہوں نے بھی پارلیمنٹ بنائی تھی جس میں ایک لوور ہاؤس تھا، ایک اپر ہاؤس تھا، تو انہوں نے صرف اپنی ریسرچ وہاں تک محدود رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس معاملے پر اپنی رائے بدل لی کہ وہ جمہوریت کے دشمن ہو گئے. لیکن شاید ان کا حل بھی یہی تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کا راستہ بھی ان کا شاید یہی تھا، اس وجہ سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ راستہ بدل لیا ہو. دوسرا انہوں نے ایک نظریہ بنایا کہ یہودیوں سے نفرت. وہ اس بنا پر انہوں نے اس پہ اپنی کتاب کا بڑا حصہ صرف کیا ہے، اور اس میں بھی ریسرچ کا عالم یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس کتاب میں، اپنی کتاب میں ایک اور کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ جو کہ بعد میں پروو ہوا کہ وہ کتاب جعلی کتاب تھی. وہ ایک اور تنزیہ کتاب تھی جو فرانس میں نیپولین تھرڈ کے ٹائم میں لکھی گئی، تو اس کے میں سے کچھ ایکسٹریکٹس لے کے تو وہ اس کو جو ہے وہ پروٹوکولز کے نام سے کتاب تھی، اس میں وہ شائع کر دیا گیا،
اور ہٹلر جو ہے اس کا جو ہے وہ ریفرنس دیتے پائے گئے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہودیوں کی جو سازش ہے، یہ جمہوریت بھی یہودیوں کی سازش ہے، روشن خیالی، آزادی رائے، یہ سب جو ہے ایک سازش ہے، اور اس سے جو ہے انسانیت ترقی نہیں کر سکتی، اس سے جرمن قوم ترقی نہیں کر سکتی. اچھا، یہ سارے مسائل تو وہ ڈسکس کرتے تھے، لیکن اس میں وہ جو اپنے آپ کو، جو اس وقت کی پارٹی تھی سوشل ڈیموکریٹس، ان کو غدار اور ایجنٹ کے طور پر پکارتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مارکسزم کے ایجنٹ ہیں، جو یہودیت کے ایجنٹ ہیں. اور پوری اس کتاب میں ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نجات دہندہ ہوں. اب ان معاملات میں جرمنوں کے حالات تو خراب تھے پہلی جنگ عظیم میں بھی، اور پہلی جنگ عظیم جرمنی نے سرنڈر کیا تھا تو اس وجہ سے بھی حالات خراب چلے آ رہے تھے. بلکہ اس جنگ عظیم میں 1914 میں جو شروع ہوئی تو ہٹلر جو ہے اس نے اس جنگ میں حصہ بھی لیا اور بیلجیم کے محاذ پہ بھی گیا، اور وہاں پر برطانیہ نے کوئی زہریلی گیس چھوڑی تو وہ ان کی کچھ عرصے کے لیے آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی. اس میں بھی انہوں نے جو نیریٹو بنایا، یہ جو نیریٹو کا معاملہ ہے، نیریٹو یہ بنایا کہ جرمن جو ہیں وہ پروپیگنڈا کی وجہ سے ہار گئے، اور پروپیگنڈا اگر بہتر ہوتا تو جرمن جو ہے وہ یہ جنگ جیت سکتے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنگ عظیم جو پہلی شروع ہوئی اس میں ہٹلر بہت خوش تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جرمن قوم کے کھڑا ہونے کا وقت ہے، اس سے ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں. تو خیر ان کا یہ معاملہ تھا کہ جی جرمنی کو یہ بتایا گیا کہ برطانیہ والے، یہ تو جو برطانیہ کے فوجی ہیں یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو تاجر ٹائپ لوگ ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے قابل ہیں، تو آپ تو بڑی آسانی سے انہیں شکست دے سکتے ہیں. اور جبکہ ہٹلر کے مطابق کہ برطانیہ کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جرمنی قوم جو ہے وہ بڑی وحشی ہے، اس لیے آپ کو اس کے مطابق تیاری کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے وہ جو تیاری ہے انہوں نے تو کی، لیکن ہم نے انہیں بہت آسان لیا، اور جس کی وجہ سے وہ جنگ ہم ہار گئے. خیر اس میں اور بھی وہ مارکسزم کو بھی اس پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہودیت کو بھی نشانہ بناتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنا نظریہ آگے بڑھاتے رہے. ان کی کتاب کا پہلا حصہ 1925 میں شائع ہوا. تو اس کے بعد ہر مسئلے کا حل ہٹلر کے پاس موجود تھا. ان کی کتاب کے مطابق وہ ہر مسئلے کا حل موجود تھا، لیکن وہ حل کہیں لکھا ہوا پایا نہیں گیا. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو جرمنی کی ڈیموکریسی ہوگی اس میں ہم اگر غلط آدمی منتخب کر بھی لیں جرمن قوم، تو وہ ایسا سسٹم ہوگا کہ جس سے وہ منتخب آدمی خود ہی باہر نکال دیا جائے گا، اور وہ ہم کہیں گے کہ تم اپنے ناپاک قدموں سے اس کو خراب نہیں کر سکتے، جو کہ تاریخ کے مندروں تک جاتا ہے جس کا سفر. تو ایسی باتیں بھی لکھیں، لیکن حل یہ نہیں بتایا کہ اس کو نکالا کیسے جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ جس نظام کے ذریعے وہ اقتدار میں آیا، اس نظام میں نکالنے کا کیونکہ راستہ ہی موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ پہلا ہی شخص ثابت ہوا ہٹلر جو کہ غلط آدمی کے طور پر منتخب ہوا، اور ایک جرمنی جو ہے ایک بہت بڑی تباہی سے دوچار ہوا. جو دو تین چیزیں اس کتاب میں خاص طور پر جو ہے توجہ کی ہیں کہ وہ پریس کے بھی بڑے دشمن تھے. وہ کہتے تھے جی یہ جمہوریت اور یہ باقی آزاد خیالی، یہ آزادی اظہار رائے، یہ پریس ایک بہت بڑے فساد کی جڑ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بھی اس میں ان کا جو زور تھا کہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ ہی اصل طاقت ہے، اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. ہٹلر کے بقول عام لوگوں کی سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. تو جب وہ کم ہوتی ہے تو اس کو پروپیگنڈا کے ذریعے اس گیپ کو آپ فل کرتے ہیں، جو ڈیفیشنسی ہے اس کو فل کرتے ہیں. اور ایک نظریہ ان کا یہ ہے کہ آپ نظریے کے مقابلے میں نظریہ لائیں، اور پھر جب اس نظریے کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کریں تو پھر ایک وقت آئے اس کو طاقت کے ذریعے کرش کر دیں. یہ جس کو آپ نازیزم کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ویسے ہی کر کے دکھایا. تو خیر اس پروپیگنڈا کے ذریعے انہوں نے جرمنی قوم ان کی باتوں کو سچ سمجھنے لگی، نوجوانوں کو انہوں نے اٹریکٹ کیا، نوجوان ان کی باتوں پہ لگنے لگے،
اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور وہ جو برتر قوم کا تصور تھا کہ جی ہم برتر قوم ہیں، ہم اب عظیم قوم بن گئے ہیں، نوجوان میرے پیچھے لگ گئے ہیں، اب ہم اس کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، تو وہ جب جنگ شروع ہوئی، وہ جو برتر قوم کا تصور تھا اور وہ جو غلط جمہوریت والے لوگ تھے، غلط جمہوریت والے ملک تھے، انہوں نے اس برتر قوم کو شکست دے دی۔ یعنی وہ جو برتر قوم کا نظریہ تھا وہ بھی غلط ثابت ہوا، اور وہ جو تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ ترقی کا راستہ روکتی ہے، وہ راستہ بھی غلط ثابت ہوا۔ انہی جمہوری ممالک امریکہ نے، برطانیہ نے اور باقی ملکوں نے اسی جرمنی کو شکست دی، اور اسی بنیاد پر یہ پروپیگنڈا بنایا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا نوجوانوں پر اثر یہ تھا کہ جب جنگ ختم بھی ہو گئی، ہٹلر نے خودکشی کر لی، تو وہ جو کنسنٹریشن کیمپ بنائے گئے تھے جہاں پر لوگوں کو رکھا جاتا تھا، تو وہ 60 لاکھ لوگوں کو وہاں پر مطلب انہیں موت کے گھاٹ اتر گئے یا اتار دیا گیا، اور بہت سارے لوگ ہڈیوں کے ڈھانچوں کی صورت میں موجود تھے۔ تو نوجوان نسل شروع میں اس پہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں تھی کہ بھی ہٹلر یہ کام کرتا رہا ہے، کوئی ایسے کنسنٹریشن کیمپ تھے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے لیے انہیں یہ کرنا پڑا کہ ان نوجوانوں کو ٹولیوں جماعتوں کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں ان کو وہاں لے جایا گیا، ویڈیوز دکھائی گئیں، انہیں بتایا گیا، وہاں لوگوں کو دکھایا گیا کہ ان لوگوں کا یہ حشر ہوا ہے۔ تب کہیں جا کے سالوں بعد نوجوان نسل کا دماغ بدل سکا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، اور جرمنی کس وجہ سے تباہی کا دہانے پر پہنچا۔ تباہی کے دہانے پر کیا؟ تباہ ہوا، فتح ہوا، دوسری دفعہ سرنڈر ہوا، اور اس کی بنیاد پاپولسٹ لیڈرشپ۔ میں واحد درست آدمی ہوں، میں آخری درست آدمی ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہی درست ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہوئی۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ایون مشرق وسطیٰ میں بھی جہاں جہاں بھی پاپولسٹ لیڈرشپ جو ہے اس نے اپنے آپ کو نجات دہندہ کے طور پر سامنے لائے، ہیروئزم لائے، ٹیم ورک سے پیچھے ہٹے، تو وہاں پر یہی معاملات سامنے آئے، یہی تباہی اس سے چھوٹی ہوئی۔ ہٹلر نے ظاہر ہے بہت بڑی تباہی کی، لیکن بعض لوگوں نے اس کو پیٹرن کو فالو کیا۔ تو اس کے باوجود ہر جگہ، تقریباً ہر جگہ یہ معاملہ جہاں پر سنگل ہینڈلی ملکی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی کہ مجھے ہی نجات دہندہ سمجھا جائے، جو کہ آپ دیکھیں ہٹلر کا بھی نظریہ یہی تھا، ان کی کتاب میں بھی یہی تھا کہ میں ہوں جو مسائل حل کرے گا، ان کے علاوہ بھی کوئی نہیں، ان کی پارٹی سے بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان پر انہوں نے بغاوت کی اپنی حکومت کے خلاف، اور مسلح بغاوت کی، اس میں بھی نرمی ہوئی اس وقت، جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل آگے بڑھا، اور انہیں کچھ عرصے بعد سزا ہونے کے باوجود چھوڑ بھی دیا گیا۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، قوموں کے جغرافیے بدل جاتے ہیں۔ آج ہم بھی اس دور میں 2023 میں ہیں، ہمارے اوپر بھی بہت طرح کے اٹیکس ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ دیکھیے گا کہ کیا ایسا ہی کوئی لیڈرشپ، کوئی ایسی کوئی معاملات ہمارے الیکشن میں تو نہیں آ رہے، ہمارے جو ہم لوگوں کو منتخب نمائندے ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، کیا وہاں پر ایسا پروپیگنڈا تو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ان تمام باتوں کی، ایسے تمام پروپیگنڈا کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، وہ آخرکار تباہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔